یہ بڑی معتبر روایت ہے، صحیح سند روایت ہے. خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے، فرشتے اس دیوار کی چنائی کر رہے ہیں. ایک خالی پلاٹ ہے اور اس کے اندر مکان بن رہا ہے، اور اس کے مستری، ہیڈ مستری، مزدور عام یہاں آپ کے چاروں صوبوں میں سے کوئی صوبے کے مزدور نہیں ہے، آسمان کی فرشتے ایک گھر کی تعمیر میں مصروف ہے. لیکن یہاں آپ جب تعمیر کرتے ہیں یا پتھر استعمال ہوتا ہے یا بلاک استعمال ہوتا ہے، یہ اینٹیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن ادھر لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، اینٹیں ضرور ہیں لیکن باری باری، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مگر کام کرتے کرتے یہ رک جاتے ہیں. چائے کا وقفہ ہوتا ہے، فرشتے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا یہ بڑی بھائی یہاں تو کام چوری ہوتی ہے، وہ کام چور تو نہیں ہوتے، فرشتے معصوم من الخطا ہوتے. آپ نے فرمایا یہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، بیچ میں روک کیوں دیتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ یہ جو آپ کو اینٹیں نظر آ رہی ہیں نا، سونے کی، چاندی کی، یہ اینٹیں دنیا سے آتی ہیں، اور جب تک یہ آتی ہیں فرشتے دیوار بناتے ہیں. جب ادھر سے ترسیل کا، رسد کا سلسلہ رک جاتا ہے، یہ بیچارے میٹیریل جب نہیں آتا تو کام روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جی فرمایا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں زندہ مومنین کی رہائش کا مکان، محل بن رہا ہے. اور یہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، وہ اعمال ہے کہ جن کو دنیا میں مومن انجام دیتا ہے. پوچھا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ عمل سونا اور چاندی کی اینٹوں میں تبدیل ہوتا جاتا ہے؟ اتنا مختصر عمل ہے میرے دوستو، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں. وہ عمل کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو یاد نہ ہو، وہ ہے تسبیحات اربعہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کس کو یاد نہیں ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ جب آپ یہاں کہتے ہیں ادھر آپ کے نام کا جو پلاٹ ہے اس کی تعمیر کے لیے سونا اور چاندی کی اینٹیں بنتی جاتی ہیں اور فرشتے اس کی چنائی شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، تو جب میں نے یہ جملہ کہا اس پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، چنانچہ امام زین العابدین نے بڑی سختی سے تردید کی اور ان لوگوں کا خیال کو مسترد قرار دیا، مسترد کیا جو کہتے ہیں کہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے حضور کو معراج پر بلایا ہے. ہم نے وہ اپنا دیدار کے لیے نہیں، اس لیے کہ اپنا دیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دیدار اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی بدن ہو، جس کا کوئی جسم ہو. اب میرے پاس جو دوسرے صاحب آئے ان سے جب پوچھا آپ حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے، انہوں نے کہا کہ سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، حجاب کے بارے میں بھی تو بعد میں دوں گا، لیکن پہلے مولانا صاحب میری طرف اشارہ کیا، ان کی بات پر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اور لوگ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر حضور کا معجزہ ہے کہ آپ نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، دیکھو وہ خدا کے جو صفات ثبوتیہ ہے نا، بصیر ہے، بصیر جی وہ دیکھتا ہے، سمیع ہے وہ سنتا ہے، مگر سمیع ہے لیکن ہماری طرح وہ ایک ہڈی کے ذریعے نہیں سنتا. وہ بصیر ہے ہماری طرح وہ چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا. یہ میرا مومنین کا کلام ہے نہج البلاغہ کے اندر. اللہ تعالیٰ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معجزہ کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو بات ناممکن ہے، ناممکن جس کو آپ محال کہتے ہیں، یہ
وہ معجزہ کی شکل میں ظاہر نہیں ہوتا. قادر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا اور ان کو معجزات دے کے بھیجا. وَآتَيْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو کتاب بھی دے کے بھیجا، کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو انجیل. ہر نبی کا اپنا کوئی نہ کوئی صحیفہ تھا. حق اور باطل میں تمیز کا معیار اور کسوٹی بھی ہم نے اپنے رسولوں کو دے کے بھیجا. کیا مقصد تھا نبیوں کو بھیجنے کا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عوام الناس اس رسول کی قیادت میں عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کریں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول سے کہا لوگوں سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ اور معبود مت مانو، تفلحوا، جنت میں چلے جاؤ گے. اور کہا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اس سے نہیں ہو سکتا. مجھے اس ایک سوال کا جواب دے دیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جو باتیں اس نے ایک نبی کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں، یہ باتیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچا سکتا تھا یا نہیں پہنچا سکتا؟ بالکل پہنچا سکتا ہے جی، بالکل کر سکتے. وہ آپ کی کان میں ایک آواز ایجاد کرتا جی، وہ جس طرح ایک درخت کے اندر انا الحق کی آواز پیدا کی، اس کو حضرت موسیٰ نے سن لیا جی. آپ کے کان میں بھی اللہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی میں تمہاری نجات ہے. اور نماز بھی پڑھو، اس کا یہ طریقہ ہے. ہاں، وہ زکوٰۃ بھی دو، اتنی چیزوں پر ہے. جو کچھ دین کے طور پر رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ تک پہنچایا، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کسی نبی کو واسطہ اور وسیلہ بنائے بغیر آپ کے کان تک اپنے مطلب کی باتیں اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا تھا. بھئی ہم کوئی شہد کی مکھی سے تو گئے گزرے نہیں ہے نا. شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح اپنے چھتے سے نکل کر وہ پھولوں کے اوپر بیٹھنا ہے، اس کا رس لے کے اور اس سے شہد بنانا ہے. اور چھتے کے مین گیٹ کے اوپر اسلحہ دے کر وہ کلاشنکوف ہاتھ میں دے کے ایک تکڑے قسم کے مچھر کی مکھی کو، وہ شہد کی مکھی کو بٹھایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یعصوب. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ باہر سے آنے والی شہد کی مکھیوں کو چیک کرتی ہے، اور اس کو قدرت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ ان میں سے کوئی شہد کی مکھی کسی گندی جگہ پر تو نہیں بیٹھ کے آئی. جیسے ہی گیٹ پر پہنچتی ہے، یہ یعصوب اس کا سر قلم کر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی فرصت میں اسی سال علی کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں آپ پڑھیں گے السلام علیکہ یا یعصوب الدین، اے دین کے یعصوب میرا سلام قبول فرما. دین علی کو دین کا یعصوب کہا گیا ہے. اس کو وحی کی پورا سورہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. قرآن کے 114 سوروں میں سے ایک سورہ نحل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بڑے پیچیدہ طریقے سے شہد بنانے کا طریقہ سکھایا ہے. کیا انسان کی عقل اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن سکے اور سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا کر سکتا تھا، مگر اس نے نہیں کیا. دیکھیں، ہوائیں چلانے والے فرشتے اور ہیں، بارش برسانے والے فرشتے اور ہیں، میری اور آپ کی روح کو قبض کر کے بچوں کو اور عورتوں کو رلانے والا فرشتہ اور ہے. کیا یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں اسرائیل سے کہا؟ فرشتوں کو پیدا کر کے تقسیم کار کیا اللہ تعالیٰ نے. تو ہواؤں کو چلا، تو بارش برسا،
تو ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچے کو شکل و صورت جو ہے نا وہ بنا جی، ایک ڈیوٹی لگائی اسرائیل